دوستوں اکثر ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ نظر سے گزری ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت مریم اور کلثوم اور آسیہ ان کے بارے میں، خاص طور پر حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ان سے شادی کرائی جائے گی۔ سیدہ مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے اس طرح کی روایات گشت کر رہی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں جو بیان فرمایا ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجانے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں وارد جو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پس اللہ نے آپ سے بیوہ میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور نوح کی بہن کا وعدہ کیا ہے، اور کنواریوں میں سے مریم بنت عمران اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا وعدہ کیا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں ایک راوی ہے موسیٰ بن جعفر، جو مجہول الحال ہونے کے سبب ضعیف ہے، اور اسی طرح کی دوسری روایت بھی شیخ مقبول السلفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں کوئی جو دوسری روایات بھی ہیں وہ بھی صحت کے اعتبار سے درست نہیں ہیں۔ شیخ البانی نے بھی انہیں ضعیف قرار دیا ہے، جیسے کہ بے شک اللہ نے جنت میں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی اور موسیٰ کی بہن کو میری بیوی بنایا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے کہا کہ اس کی سند محل نظر ہے البدایہ والنہایہ میں۔ اسی طریقے سے حیثمی نے کہا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، اور شیخ البانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احادیث سلسلۃ الضعیفہ میں اسے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تیسری ایک اور روایت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی سے میرا نکاح کر دیا ہے؟ حیثمی نے کہا کہ اس میں خالد بن یوسف ضعیف ہیں۔ شیخ البانی نے اسے جھوٹا اور موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی روایت بھی عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی خدیجہ وہی فی الموت فقال یا خدیجہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس گئے جو اس وقت موت کے وقت قریب تھا ان کے اوپر۔ آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، جب تم اپنی سوکنوں سے ملاقات کرنا تو ان سے میرا سلام کہنا۔ خدیجہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی شادی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کی بہن کلثوم سے جنت میں میرا نکاح کر دیا ہے۔ اس حدیث کو بھی یہ روایت بھی نہایت ہی ضعیف ہے۔ اس میں ابو بکر حدلی نام کے راوی ہیں جس کے ضعف پر اہل علم کو اتفاق ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، پانچویں روایت، کہ خدیجہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جنت میں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی اور موسیٰ کی بہن سے میرا نکاح کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایسا کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے شادی کی مبارکباد دی، اور آپ کہا کہ میں اتفاق اور بچے آپ میں اتفاق ہو اور بچے ہوں۔ حیثمی نے کہا کہ اس میں انقطاع ہے، اور ساتھ ہی اس میں محمد بن حسن بن زبالہ ضعیف راوی ہیں،
اور چھٹی روایت بھی اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خوشی خوشی آئے اور فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ تو عائشہ نے کہا، مبروک، آپ میں اتفاق ہو اور بچے ہوں اللہ کے رسول۔ اس سے ابن سنی نے عمل الیوم اللیلہ میں اور اس دیلمی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں ابو اسحاق سبیعی مدلس راوی موجود ہیں، اس لیے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ساتویں روایت بھی پیش کی جاتی ہے، جاء جبریل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموت خدیجہ فقال، حضرت جبریل علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت تشریف لائے اور کہا لگے خدیجہ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ انہیں خوشی ہو جنت کے ایک چاندی کے گھر کی، جہاں نہ گرمی ہے نہ تکلیف، نہ شور و غل ہے، نہ کوئی چھت ہوئی ہے، موتی چھت وہاں کی موتی کی بنی ہوئی ہے دیواریں، جس کے دائیں بائیں بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم کے مکانات ہیں۔ یعنی کہ اس روایت کو پیش کیا اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی تذکرہ کیا، حضرت خدیجہ کو سلام بھی کہا۔ تو یہ جو روایت ہے بدایہ والنہایہ میں، اس سلسلے میں بھی اہل علم نے اس میں بھی اس کی سند میں کئی راوی ضعیف ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے حافظ ابن کثیر نے کہا کہ اس کی سند محل نظر ہے بدایہ والنہایہ میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، شیخ مقبول احمد سلفی یہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں، ان سے ہرگز استدلال نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جنت میں مریم، کلثوم اور آسیہ سے ہوگا صحیح نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ براہ کرم چینل سے جڑ جائیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔